بھٹیا میں سیلاب کے باعث اکیڈمی کی چھت گر گئی، 7 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق، لاشوں کو ملبے سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علی پور میں سیلابی پانی نے ایک اور جان لے لی، 15 سالہ لڑکا کھانا لے کر گھر جاتے ہوئے سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ منچن آباد میں دریائی بیلٹ اور نشیبی علاقوں میں صورتحال تاحال سنگین، 60 دیہات میں 6 سے 7 فٹ تک پانی، گھروں کو لوٹنے والے متاثرین وبائی امراض کا شکار۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 کے مشرقی حصے میں بھی شگاف پڑ گیا، سیلابی پانی کے دباؤ سے دوسرا ٹریک بھی بہہ گیا۔ ملتان سے جھانگڑا تک موٹر وے 8ویں روز بھی بند۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا جلال پور پیروالا کا دورہ، پانی کا بہاؤ روکنے کے لیے شگاف پر کرنے کی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ شگاف بھرنے کے لیے بڑے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ کمشنر ملتان نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیلابی پانی کم ہوتے ہی تمام آبادیوں میں نقصانات کا سروے شروع کیا جائے گا۔ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ انجام کو پہنچ گیا، گل رحمان عرف استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے مطابق دہشت گرد گل رحمان 17 ستمبر کو صبح ہلمند میں ہلاک ہوا۔ دہشت گرد گل رحمان پاکستانی سیکیورٹی فورسز، چینی شہریوں اور مختلف اداروں پر حملوں میں ملوث تھا۔ فتنہ الہندوستان جعفر ایکسپریس کراچی میں چینی قونصلیٹ اور گوادر PC ہوٹل میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتا تھا، CPEC منصوبوں کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی فتنہ الہندوستان کے مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے CEO سیرین ایئر کی ملاقات، صدر نے سیرین ایئر سے طیاروں کی تعداد بڑھانے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر یانگ نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ سیرین ایئر پاکستان کی فضائی صنعت میں چینی نجی سرمایہ کاری کی پہلی مثال ہے۔ سیرین ایئر پہلی نجی پاکستانی ایئر لائن ہے جو بیجنگ کے لیے اڑان بھرتی ہے۔ ڈاکٹر یانگ نے پاک فضائیہ کے ساتھ JF-17 ایویونکس میں تعاون کے بارے میں بھی صدر کو بریف کیا۔ کراچی میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم، وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنی صاحبزادی کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان دنیا کا 151واں ملک ہے جہاں یہ ویکسین ہو رہی ہے۔ اس ویکسین کے حوالے سے بہت گمراہ کن افواہیں زیر گردش ہیں۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو ویکسین لگوانے آیا ہوں۔ بہت سے اسلامی ممالک ہیں جہاں یہ ویکسین دی جا چکی ہے۔ گجرات کے شہریوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہر کے لیے ورلڈ کلاس سیوریج سسٹم کی منظوری دے دی۔ نئے سیوریج سسٹم پر جلد کام شروع کرنے کی ہدایت، بارشی پانی کی نکاسی کے لیے مسلسل آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات، ڈاکٹر اسٹیفن مائیکل کی کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کی تعریف، بچوں کے علاج کے لیے جرمن اداروں کی معاونت پر بھی اصولی اتفاق کیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین کے نواحی علاقے ہیڈ فقیرہ میں گیس سلنڈر دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ پولیس رائے کے مطابق سلنڈر دھماکہ گھر میں کھانا پکانے کے دوران پیش آیا۔ اور پاک بھارت ٹاکرے سے پہلے پاکستان کی پری میچ پریس کانفرنس منسوخ، ذرائع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ نے کسی بھی کھلاڑی اور کپتان کو پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین سپر 4 کا مقابلہ 21 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ بلاول بھٹو کی سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاک سعودی معاہدہ تعریف کے لائق ہے۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب اسے خود پر حملہ تصور کرے گا۔ مزید کہا کسی بھی قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مخالفین سیاست کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ بدقسمتی سے حکومت نے اب تک متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہیں کی۔ پنجاب کے عوام نے درخواست کی وزیر اعظم سے زرعی ایمرجنسی کے لیے بات کروں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو وعدے یاد دلا دیے، کہا امید ہے وزیر اعظم کراچی کو شہباز اسپیڈ دینے کا وعدہ پورا کریں گے۔ بھارت کھیلوں میں بھی سیاست کر رہا ہے، چین کے ساتھ دفاعی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جنگ میں محدود وسائل کے باوجود بھارت کے 6 طیارے گرائے۔
सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों की शामत, FBI का दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया। पहले मरहले में 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। मार्का हक के दौरान भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी पर गोलाबारी, कमसिन मुजाहिद इर्तिजा अब्बास भारतीय जंगी जुनून की भेंट चढ़ गया। इर्तिजा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन से नबरद आसमां थे। कमसिन बेटे की शहादत के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास फ़र्ज की अदायगी और महाज़े जंग पर दुश्मन को भरपूर जवाब देने में कामयाब रहे। कमसिन मुजाहिद इर्तिजा अब्बास शहीद की कुर्बानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बहादुर पाकिस्तानियों की वतन से मोहब्बत और जवां मर्दी की अक्कास है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद मुलजिम उमर हयात ने सेहत जुर्म से इनकार किया। इस्लामाबाद की अदालत में समाअत के दौरान जज मोहम्मद अफजल मजोका ने इस्तफसार किया। सना यूसुफ को आपने कत्ल किया है, क्या कहते हैं? आप पर सना यूसुफ का मोबाइल छीनने का भी इल्जाम है। मुलजिम उमर हयात ने कहा कि उस पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे हैं। मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। वर्क वीजे पर अमेरिका जाने वालों के लिए बुरी खबर। सदर ट्रम्प ने H-1B वर्कर वीजे के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रम्प का कहना है कि फैसला इमिग्रेशन महदूद करने के लिए किया गया है। बगराम एयरबेस खुसूसी स्ट्रेटेजिक हैसियत रखती है, उसे छोड़ना शर्मनाक लम्हा था। बगराम एयरबेस की वापसी के लिए अफगानिस्तान से बात की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाइडन ने $350 अरब यूक्रेन जंग में झोंक दिए। यूक्रेन जंग से अमेरिका पैसा कमा रहा है। हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। चीन से रूस यूक्रेन जंग और गजा पर बातचीत जारी है। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर मेरा साथ देंगे। चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। मुज़ाकरात मस्बत समत में आगे बढ़े हैं। मुआहिदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। तुर्क सदर की व्हाइट हाउस में मेज़बानी करूंगा। पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बाज़ाब्ता ऐलान इतवार को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा समेत 8 ममालिक पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके। उधर गजा में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया।